شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ تفسیر کے اس درس میں ہم شریک ہیں، اور آج ہم نے 12واں پارہ پڑھا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 صورتیں ذکر فرمائی ہیں. ایک سورۃ ہود، ایک نبی کے نام سے ہے ہود علیہ السلام، اور دوسری صورت جو ہم نے آج کے تراویح میں پڑھا ہے، کون سی صورت ہے؟ کوئی بتا سکیں گے؟ پیچھے سنے ہیں؟ یوسف. ماشاءاللہ. پہلی صورت سورۃ ہود اور دوسری صورت جو ہم نے پڑھا ہے سورۃ یوسف. ماشاءاللہ دونوں صورتیں انبیاء کے نام سے ہیں. تو چونکہ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے سورہ ابھی باقی ہے، تو کل ہم سنیں گے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے. آج سورہ ہود کی باتیں ہمارے لیے کافی ہو جائیں گی، اس لیے کہ 40 پر ہم درس ختم کر دیتے ہیں. ہود، یہ سورہ ہود علیہ السلام کے نبی کے نام پر ہے. مکی صورتوں میں یہ ہے سورۃ ہود. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے، کیسے ہم لوگ سیدھے راستے سے بھٹک کر چلیں گے تو اللہ کا عذاب کب آئے. اللہ تعالیٰ نے 5 نیشن، 5 قوموں کا تذکرہ کر دیا کہ ان پر کیوں عذاب آیا. 5 قوموں کا ذکر کر کے فرما دیا کن کن پر کیوں عذاب آیا. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی. سورۃ ہود، اس کا ایفیکٹ، اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے. یعنی وقت سے پہلے لگتا تھا بوڑھے ہو جا رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، اللہ کے نبی دن بدن آپ ویک ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو اب وہ زمانہ شوگر بی پی وہ زمانہ تو نہیں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری چیزوں سے محفوظ رکھا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ دیکھیں، شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعم یتساءلون واذا الشمس کورت. یہ صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. یہ کون سی صورتیں؟ سورۃ ہود جو سورہ ہمیں، یہ سورہ نے اللہ کے رسول کو کیا کر دیا؟ ہم نہ بوڑھا کیا کرتے ہیں؟ گھر کے ٹینشن، مارکیٹ کے ٹینشن، دکان کے ٹینشن، ہم نہ بوڑھا کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی ٹینشن نے بوڑھا کیا؟ سورۃ ہود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، سورۃ النبأ، عم يتساءلون عن النبأ العظیم، سورۃ النبأ. اور اسی طرح وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. ان صورتوں نے میرے نبی کو بوڑھا کر دیا. تو چلو آئیے ہم سنتے ہیں کہ اس صورت میں واقعی کیا ایسی بات ہے جس نے میرے نبی کو بوڑھا کر دیا تھا. کون سی ایسی بڑی باتیں ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے اس صورت میں اللہ کا انٹروڈیوس کرایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا. جیسے پارہ شروع ہوا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ اکبر. ہم لوگ آج روٹی روزی کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں، ہمیشہ ٹینشن، سوئے تو بھی ٹینشن، بیدار رہے تو بھی ٹینشن، کتنا آتا کتنا جاتا، کیسا آؤں گا کیسا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین کے اوپر جو کچھ چلتا ہے رینگتا ہے
اس کا روٹی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ. چاہے آپ میں 2 پیروں سے چلیں، جانور 4 پیروں سے چلے، پرندہ ہواؤں میں اڑے، بیکٹیریا جو نظر نہیں آتا ہے، سب کی روزی روٹی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ. ہمیں خامخواہ کی ٹینشن لیتے ہیں ہم لوگ. ہاں، آپ کا نوالا میرے منہ میں نہیں جاتا، میرا نوالا تمہارے منہ میں نہیں جاتا، کہیں کو ٹینشن لینے کا، ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے جو مقدر کر دیا ہے وہ مل کر رہے گا. ایک خطرہ پانی بھی باقی ہے، میں نہیں مروں گا، نہیں مرتے وقت بھی ضرور لوگ پانی اڈیلتے نہیں، ارے مرتا ہے پانی ڈال دو. وہ کیا وہ ریمائننگ کوٹا ہمارا جو پانی بچ گیا تھا نہیں، وہ مرتے وقت بھی ذرا لوگ کیا کرتے لاکھوں ہمارے حلق میں ڈالتے، ارے پانی تو پی لو کو جان دے. تو یہ قطرہ پانی بھی اگر میری زندگی کا ہے تو وہ باقی رکھ کر میں جانے والا نہیں ہوں. ایک دانہ بھی اگر باقی ہے تو وہ لیے بغیر میں جانے والا نہیں. یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں. 6 دنوں میں. اور اس وقت اللہ کا عرش کہاں تھا؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اللہ کا عرش کس پر تھا؟ پانی پر تھا. کل ہم لوگ پڑھے. کیوں اللہ نے پیدا کیا؟ اللہ نے آسمان زمین یہ سنسار کیوں سجایا؟ ہمیں لوگ لڑ لینے اس کا واسطے اللہ پیدا کرا. اللہ قرآن میں کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم زیادہ اچھا عمل تم لوگوں میں کون کرتا ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم لوگوں میں زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے. اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے نہیں ہے. کیسے؟ کل ہم لوگ بولے انسان کا پورا جسم مٹی کھا لیتا الا عجب الذنب، یعنی وہ پیچھے جو ہڈی ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پیدا کرتے ہیں. اللہ اس کے بغیر بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. لیکن یہی بات مکے کے کافروں کے سامنے کہی گئی تو ان لوگوں نے تعجب سے دیکھا، ارے ایسا کیسا ہوتا؟ جیسے بابر کے بارے میں فارسی میں کہا گیا بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. ارے عیش کرو، دوبارہ مر کر اٹھنا نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں، دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے. لیکن یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی نے مکے والوں کے سامنے کہا تو مکے والوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین. یہ تو جادو کی باتیں ہیں کہ مرنے کے بعد ہم اٹھیں گے، ہم سب اٹھنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک بات بتائی کہ آپ کا کیریکٹر جیب بھرک کو پیسے رہے تو کیسا رہنا، جیب خالی رہے تو کیسا رہنا. ہمیں کیسا رہتے ہیں؟ جیب بھرک کو پیسے ہیں تو ہمارا کیریکٹر کیسا رہتا؟ کسی بھی کیئر نہیں کرتے. زمین سے 2 بالش اوپر چلتے ہیں، ہم زمین کو بھی نہیں چلتے. کئی کو جیبا بھرک کو ہی زمین سے 2 بالش اوپر ہی چلیں گے ابھی. تو اللہ کو یہ ادا پسند نہیں. اللہ تعالیٰ لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. زمین کو پھاڑ کر مت چلو. تم لوگ سراہی دیکھیں ہی، بڑے لوگ دیکھیں سراہی، جوان بچے دیکھیں سراہی دیکھیں ہی نہیں دیکھیں. ہم نہ معلوم نہیں سراہی کا. تو پہلے زمانے میں مٹی کی سراہی آتی تھی، اس میں ہمیں پانی بھرتے تھے، فریجہ نہیں تھے، ٹھنڈا پانی رہتا تھا. اب سراہی کے سامنے گلاس رکھے تو خالی گلاس، سراہی میں پانی ہے، سراہی جھکتا کہ گلاس جھکتا؟ ہاں، سراہی جھک کو گلاس کو بھرتا، حالانکہ گلاس خالی ہے، سراہی پانی سے بھر کو ہے. جو آدمی جتنا بھر کو رہتا انہیں جھکتا، یہ خالی گلاس اکڑ کو رہتا. اکڑ اچھی بات نہیں. اکڑتا سو کون؟ مردہ.
اکڑتا سو کون؟ مردہ مر گئے بعد ہاتھ ہلا تو ہلتا نہیں، ہوں اکڑ جاتا ہوں۔ زندہ رہتے پر کیا نہ کو کرو، ہمیں زندہ رہتے پر کیا نہیں کرنا، اکڑنا نہیں۔ اکڑنا سو کب؟ مر گئے بعد کیسا بھی مردے اکڑتے، اکڑ اچھی عادت نہیں ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہا۔ لیکن ایک عظیم انسان دونوں حالتوں میں بیلنس میں رہتا، پیسے نہیں تو بھی اللہ تعالیٰ متواضع، تکبر نہیں، اللہ اللہ بولتا، پیسے رہے تو بھی اللہ اللہ بولتا۔ لیکن اللہ اس آیت میں کہتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں۔ کسی انسان کو اللہ نے جو مانگا دے دیا، خاص گھر، اچھی گاڑی، اچھے جورو بچے، کیا ابھی ٹینشن نہیں، اللہ پورا دے دیا، تو پھر اللہ کیا کرتا، آزمانے کے واسطے چھین لیتے ہونے کیا بولتا، اللہ مجھے کیا بھی دیا نہیں، ارے کل تک تجھے اچھا دیا تھا، اب ذرہ اللہ ٹیسٹ ذرہ اسے آزماتے ہی کیا بولتا، اللہ کو میش کیا ملے آزمانے تے لوگا ہی نا دوسرے کو آزما جانی، اللہ منجج کے کو آزماتا۔ انسان اس طرح باتیں بولتا ہے۔ یہ دیکھیں، تو بہتر انسان دونوں حالتوں میں برابر سرابر ہونا چاہیے، اللہ کی ناشکری ہمیشہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا ان تمام قوموں کا ذکر کیا جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، چلیے ہم لوگ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، میں پوچھوں گا آپ بولیں گے۔ سب سے پہلے گزشتہ درسوں میں نے قوم نوح کے بارے میں کل ہم نے سنا، نوح علیہ السلام نے کتنے سال دعویٰ کیا؟ 1000 سنۃ الا 50 عاما، 950 ایئرس۔ کتنے سال؟ واہ سبحان اللہ، 950 سال اللہ کے نبی گھراں کو جا کو سمجھا رہے ہیں، ارے تم لوگ مسلمان ہو جاؤ۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اللہ کے نبی جا کو سمجھاتے ہیں، ارے تم لوگ اللہ سے گناہوں کی معافی چاہو، تم نہ اللہ بچے دیں گا، آسمان سے بارشاں ہوں گے، خیر و برکت آئیں گی۔ تو لوگاں کیا کرتے معلوم، انگلیاں ہیں نہیں کانا میں ٹھوس لیتے، اپنے چہرے اٹھا کو کپڑا ڈال لیتے۔ نوح علیہ السلام کیا بولتے سب سمجھ میں نہیں آنا، کیا کرتے بھائی تمہیں کیا بولتے، ہم نہ سمجھ میں چاہتا نہیں ہے۔ جیسے لوگ بولتے نہیں یہ مولوی صاحب کیا بولتے کہ کیا بیچ پلے پڑتا نہیں، ان کو کچھ معلوم ہوتا ہے کب پلے پڑیں گا، آخری بار ہمیں کھڑا کو پڑھتے تھے اللہ اکبر بولو، تب سمجھ، ارے انہوں کریکٹیج بولے تھے تب سمجھ میں آتا۔ تو کچھ لوگوں کو مولوی صاحب کی ضرورت دو اختیج پڑتی، ایک ان کو بٹھا کو قبول کیا کہ وہ بولتے نہیں، تب ایک کے اور ایک کے آخر میں اٹھا کو ڈالتے تھے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یہ دو اختیج مولوی صاحب یاد آتے ہیں۔ باقی سب بھی مولوی صاحب کے اوپر کمنٹا انہوں ایسا بولتے، زندگی پر ایسا بولتے رہتا، ارے تیری بیوی کو حلال کر کو نکاح پڑا سو بھی مولوی صاحب تو مرے بعد تجھے لے جا کو ڈالنے کا بھی اس کا زندہ ہے تک کسی عالم کے پیچھے کیا نہیں کرو، جاؤ نہ کو۔ وہ آخری جنازہ پڑھاتے خود اس کے دل میں اللہ نے زندگی پر مجھے ستایا، اللہ ایسا کیسا پڑھا گا وہ امام، زندگی بھر تم ایک مولوی کو ستائے، جنازہ کیسا پڑھائیں گے؟ برکت۔ یہاں یہ بات بتاتے کہ نوح علیہ السلام نے کتنے سال محنت کی؟ اچھا، نیشن نے کیا رسپانس دیا؟ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے کو، چہرے پہ کپڑے ڈال لے کو نہیں، تڑپتے رہے، ہاں تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا ان کو، جیسے اللہ نے کہا کہ نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، لیکن لوگ کہتے رہے
قالوا یا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ قالوا یا نوح، بولے نوح تمہیں بہت جھگڑ ڈالی جی، بہت جھگڑا ہوگا ہمارا، تمہیں کیا لانا کی لا ڈالو، تمہیں بولتے ہیں نا عذاب آنگا عذاب آنگا، وہ عذاب لاؤ۔ کیا بدبخت قوم نہیں، نبی سے کیا مانگتی ہے؟ عذاب مانگتی، بولتی بہت بول ڈالے بھائی تمہیں، بس کرو، تمہیں کیا عذاب لاتی کہ لاؤ۔ اب اللہ کیا بولا؟ نوح ایسا کرو شپ بناؤ، وہ ڈیزرٹ، ریت، پانی کا خطرہ نہیں، لوگوں کو پینے پانی نہیں۔ اللہ کیا بولتا ہے؟ شپ بناؤ۔ لوگ مذاق کرتی، نوح کیا تو بھی ہے، ہم نہ پینے پانی ملتا نہیں، ہاں تم اتنی بڑی شپ بناتے نا، کہاں لے جا کو چلاتے ہیں؟ کیا جنہ کھینچ لے کو جائیں گے دریا تک؟ دریا کہاں ہیں؟ لیکن حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ دیکھیے اللہ کی بعض باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کچھ بولتے ہیں، لوگ مذاق کرتے، ہاں لوگ مذاق کرتے، یہ کشتی کعبہ چلتی، لیکن اللہ بول ڈالا تمہیں کشتی کمپلیٹ کر ڈالو، کمپلیٹ کرے بعد طوفان آنگا، طوفان آئے سو کیسا معلوم ہوگا؟ کیا تمہیں ایک اڑیالم رہنا نا، نشانی رہنا، کیسا معلوم ہوا؟ تو چولہے میں سے پانی نکلے گا۔ گھر میں چولہا کہاں رہتا؟ ایسی جگہ رہتا جہاں پانی آتا نہیں، لیکن چولہے میں سے وفارت النور، چولہے میں سے پانی آیا تو سمجھاؤ طوفان آ گیا، اللہ تعالیٰ کا طوفان آ گیا۔ تو دیکھیے اب کشتی بنایا انہوں نے، لوگ مذاق کر رہے ہیں، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ مذاق کرتے نہیں، ہم لوگ تمہارے سے مذاق کریں گے، جب پانی آ جائے گا ہمیں کشتی میں بیٹھے رہیں گے، تم لوگ نیچے رہیں گے، ہمیں تم سے مذاق کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کیا کہا؟ اے نوح کشتی بناؤ، کشتی بنا کو جتنے تمہارے ایمان والے ہیں، چند لوگ ایمان لائے تھے، سب کو کشتی میں بٹھا لو، اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی میں لے لو، ہاں جو بھی میل اینڈ فیمیل کیا کرو کشتی میں لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اب کشتی چلنے لگی، طوفان آ گیا۔ کیسا طوفان؟ آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی۔ کیسا رنگا؟ ہمیں لوگ وہ سیلاب میں دیکھیں گے، ہمارے چنئی کے فلڈ میں دیکھیں گے، وہ تب خالی اوپر سے پانی تھا، نیچے سے بھی پانی بولے تو، اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، اور یہ جو کشتی جا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ پہاڑ کے اوپر جا رہی۔ تو ایسے حالت میں نوح علیہ السلام کی جو جورو تھی، بیوی تھی، انہیں ایمان والی نہیں تھی۔ اچھا بچے کس کی طرف جاتے ہیں؟ اماں کی طرف ہی زیادہ جاتے ہیں۔ گھرا میں کیا بھی تگادہ ہو جاؤ، کرکری ہو جاؤ، بچے کس کی سپورٹ میں چلے جاتے ہیں؟ اماں کی طرف۔ اماں صحیح بولتے ہیں، با تمہیں چپ کے گھر میں چپ کیا کر لے گا، ہاں اماں بچے سب ایک پارٹی ہو جاتے ہیں، باوا ایک پارٹی ہو جاتی۔ تو یہاں بھی ایسے ہوا۔ تو نوح علیہ السلام کی بیوی کیا تھی؟ کافرہ تھی، تو بیٹا بھی کیا ہو گیا؟ کافر۔ اب وہ کشتی میں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھ رہے، وہاں پانی میں ڈبلے کو ہے، تو بولے کہ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ اب کون سا باپ بھی اپنے بیٹے کو پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھے گا، صبر کر سکے گا؟ اللہ کے نبی نوح کہہ رہے ہیں یا بنی، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے آ جانا، کشتی میں آ جا، ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں میں سے مت ہو جا۔ کہا بیٹے نے کیا کہا؟ سآوی الی جبل۔ دیکھو وہ حالت میں بیٹا کیا بولتا ہے؟ نہیں بابا تمہیں جاؤ، میں پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہوں۔ کیا بولتا ہے؟ سآوی الی جبل، میں تمہاری کشتی میں تو نہیں آؤں گا، پہاڑ پہ چڑھ کو یہ طوفان سے بچ جاؤں گا۔
یعصمنی من الماء، پہاڑ کو چڑھ جاؤں گا تو طوفان سے بچ جاؤں گا۔ تو اس وقت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال لا عاصم اليوم، نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کون بھی بچیں گا نہیں ہوگا۔ تو پہاڑ کو چڑھا تو بھی بچیں گا نہیں، کہاں چڑھا تو بچیں گا نہیں۔ من امر اللہ الا من رحم، اللہ کا یہ جو معاملہ آ گیا ہے، اللہ جس کو رحم کریں گا انہیں بچیں گا۔ اب یہ بات چیت ہولے کچھ تھی، وحال بینہم الموج، اچانک ایک بڑا سمندر کا لوٹ آ گیا اور باپ بیٹا دونوں کیا ہو گئے؟ کانورزیشن کیا ہو گیا؟ کٹ ہو گیا۔ وحال بینہم الموج، اور بیٹا کیا ہو گیا؟ باپ کے سامنے ڈوب گیا۔ تو اب باپ تو باپ ہوتے ہیں، تو اللہ سے انہوں نے دعا کیا، بولا اللہ تو بولا تھا نا نوح تمہارے گھر والے کو میں بچا لیتا ہوں، ملک کو میرے آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا ڈوب جاتا ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ تب اللہ نے کیا کہا؟ قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بولتا، نوح میں بولا سو وعدہ صحیح، لیکن یہ تیرا جو سگا بیٹا ہے نہیں، وہ تیرا بیٹا نہیں، تیرے گھر والا میں سے نہیں۔ کیوں نہیں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں۔ کیا سمجھ میں آتا؟ بابا کتنے بڑے حاجی رہندے، کتنے بڑے حافظ صاحب، شیخ صاحب، علامہ رہندے، بیٹے کا کیریکٹر برابر نہیں ہے تو اس بیٹے کو وہ بابا سے کیا بھی تعلق نہیں، میں ان کا نواب صاحب کا بیٹا، میں شیخ صاحب کا بیٹا رہنگا۔ اللہ کیا دیکھیں گا؟ تو کیا ہے، تیرا عمل کیا ہے۔ انہوں ان کی خبر میں جاتے، تیرے خبر میں تو جاتا۔ تو صرف نسبت نہیں ہے، عمل ہونا چاہیے کہ اگر اتنے بڑے آدمی کا اگر تو بیٹا ہے تو تیرا عمل بھی کیا ہونا چاہیے؟ اس قابل ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اے نوح تم نہ جو معلوم نہیں وہ مجھے پوچھو نہ۔ اللہ کیا بولا؟ میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے اللہ اگر تو بخشے گا نہیں، میرے اوپر رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب کشتی جا رہی ہے، ساری دنیا ڈبو دی گئی، ساری دنیا ڈبو دی گئی، زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پانی نہ ہو۔ یہ طوفان کیسے تھما؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ اقْلِعِي، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اپنے پانی کو چوس لے، آسمان کو حکم دیا کہ اے آسمان اب پانی برسانا بند کر دے۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور کشتی جا کر جودی پہاڑ پر رکی۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہا گیا کہ ظالموں کو دوری ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نشانی کے کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ اس میں نوح علیہ السلام کی کشتی ہے اور فرعون کی لاش ہے جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے رکھ دیا تھا۔ تو نوح علیہ السلام پر یہ جو عذاب آیا ان کی قوم پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو پانی سے بھر دیا۔ اس کے بعد ایک اور قوم ہمارے ساتھ ہے، ہود علیہ السلام کی قوم، نام بھی ہود علیہ السلام کی وجہ سے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے پاس بھیجا، انہوں نے بھی دعویٰ کیا یا قوم اعبدوا اللہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ آج بھی ہم یہ نہ بولتے ہیں اے لوگو آؤ نمازہ پڑھو، تراویح کو آؤ۔ لوگ عجیب عجیب تراویح پڑھتے ہیں، ذرا لوگ 2 رکعت کے بعد چل جاتے ہیں، یہ کون سا تراویح مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے رسول 8 رکعت پڑھے، نہیں رمضان میں غیر رمضان میں کتنے رکعت پڑھے؟ 8 رکعت پڑھے۔
زر لواں 2 رکعت کے بعد دکھتے نہیں، اس کے بعد 4 رکعت کے بعد زر لواں چل جاتے ہیں۔ بولا یہ کون سے تم بھی تراویح پڑھتے ہیں؟ ہاں، جو لوگ نہیں آتے وہ تو نہیں آتے، جو آتے ہیں ان کا وہ سسٹم دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے۔ ایسے کون سی حدیث ان کے پاس ہے کہ 2 رکعت پڑھے تو بس، 4 رکعت پڑھے تو بس، سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا ٹھیک ہے، ان انتم الا مفترون، ہود علیہ السلام دعویٰ کر رہے ہیں، تو لیکن ہود علیہ السلام کو لوگوں نے کیا جواب دیا اس وقت کے لوگوں؟ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہود تمہیں ہمارے معبودوں کو گالی مت دو، یہ ہمارے جو بت ہیں ان کو گالی مت دو، ان کا قہر نازل ہو جائے گا تمہارے اوپر۔ آج ہمیں بولے تو بولتے نہیں لوگاں، ارے ہمارے بڑے لوگوں کا قہر تمہارے اوپر نازل ہو جائے گا، اس کے واسطے خبراں کو، پیراں کو، چبوتراں کو کیا بھی بولو نا، تو تمہیں بولے کہ ہو گئے تمہیں، ان کا قہر کیا ہو جائے گا تمہارے اوپر، نازل ہو جائے گا۔ ایسا کس کا بھی قہر اللہ کا نازل ہوتا ہے اگر ہم بد ہو جائیں، برے ہو جائیں۔ تو ہود علیہ السلام یہی بات کہتے تھے، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، لیکن ہود علیہ السلام کی قوم پر اللہ کیسا عذاب آیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم پر کیسا آیا؟ پانی، طوفان۔ ہود علیہ السلام کی قوم پر وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر سخت سردی کے دنوں میں ہوا کا طوفان بھیجا، اسٹرانگ۔ کون سا طوفان؟ ہوا کا طوفان۔ ذرا زور سے ہوا چلے تو ہماری حالت کیا ہوئی ہمیں دیکھیں، ہاں، پولا گر جا کو، کرنٹ چل جا کو، بلڈنگاں گر جا کو، جھاڑا گھرا کو گر جا کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کا طوفان بھیجا، سخرها علیہم 7 لیال، اور یہ ہوے کا طوفان 7 نائٹس اینڈ 8 ڈیز، کتنے دن چلے گئے تھے؟ 7 راتیں، 8 دن تک یہ ہوے کا طوفان، ہوا کنٹینیوس چلتی رہی۔ ہوا کیسا رہنا ہوا، ایسا اللہ تعالیٰ چلاتے رہے، تو وہ ایسے زمین پر گرے ہو گئے سارے جیسے کھجور کے درخت گرے ہیں، جھاڑاں گرتے نہیں ویسا لمبے لمبے آدمی ادھر گر کو مر گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ ہوا سے بھی کسی کو ہلاک کر سکتا ہے، ہوا سے بھی لوگ کیا ہو سکتے ہیں؟ مر سکتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے ہوا کا طوفان بھیجا۔ اس کے بعد ایک اور قوم ہمارے ساتھ ہے، صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام ان کی قوم تھی قوم ثمود۔ صالح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، بھئی نیک لوگ بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ نہ موڑو۔ تو کیا بولے معلوم ہوا؟ صالح تمہیں اچھے باتیں بولتے ہیں، ہمیں ماننے کو تیار ہیں، ہم نہ ایک میریکل بتا دو۔ میریکل بولے تو ادبھتم، کیا بولیں گے سر؟ ایک معجزہ، کیا بولیں گے؟ ایک معجزہ بولے تو کیا؟ ایسا کوئی کام جسے عام آدمی نہیں کر سکنا۔ یہ کو نے بتاتا تھا نہیں، وہاں پھول نکال کو لڈو بتاتا، لڈو نکال کو پھول بتا، چلے گا؟ ہاں چلے گا، بتاتا تھا۔ تو برکت وہ میجک، تو انہوں نے کیا کہا؟ بولا کہ دیکھو صالح، یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ میں سے اچانک ایک کیمل نکلنا، اونٹنی نکلنا، وہ اونٹنی بھی کیا رہنا؟ گابن رہنا، پیٹ والی رہنا، انہیں باہر آتی ہی بچہ جننا۔ اللہ، کیا بولیں نہیں، کیسے کیسے بات آپ پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا ہوگا؟ صبر کیا ہوگا۔ یہ دیکھیے انہوں نے ایسے کہا کہ بس صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لیکن جب وہ اونٹنی نکلی، گابن اونٹنی، اور بچے کو جنم دیا، تو وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ ان کے واسطے آزمائش ہو گئی۔ وہ اونٹنی جا کو باوڑی میں منہ ڈالی تو باوڑی خالی کر ڈالتا، ان لاں کے جانوروں کو پانی ملتا ہے۔ ارے کیا مصیبت مولے ہم وہاں،
ہم لوگ چھونا بولے اونٹنی، وہ اونٹنی ایک جنگل میں گئی تو پورا چارہ انہیں کھا لیتی، ان کی جانورات میں کیا نہیں ملتا؟ چارہ نہیں ملتا۔ اب صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ اللہ کی نشانی، تمہیں لوا ہونا بول کو منگے سو، اب تمہیں کیا بھی کرنے چانس نہیں، کیا تو بھی ٹچ کرے اسے اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ بڑی مشکل میں پھنس گئے، ان لوگوں کے جانوروں کو پانی ملتا نہیں، چرنے گھاس ملتا نہیں، اب وہ اونٹنی کو کیا بھی کر سکتے نہیں۔ بالآخر انہوں نے کیا کیا؟ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ، اونٹنی کو کیا کرے؟ ذبح کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 3 days اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے دیا، ہوگا 3 دن کے بعد تم کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اور ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ کیسے عذاب آیا؟ کہ ایک زوردار چیخ آئی، ایسی چیخ جس کی وجہ سے ان کے سینوں میں دل پھٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب اس قوم پر آیا، اور صبح ایسی ہوئی کہ سارے کے سارے اپنے گھر میں مردہ پڑے رہے۔ یہ تھی قوم صالح علیہ السلام کی قوم۔ لاسٹ ایک قوم کا ذکر ہم پڑھ لیتے ہیں، 5 منٹس، زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، 45 کیسے بھی ہم ختم کریں۔ یہ اس لیے مجھے کرنا پڑتا ہے، اگر اس بات کا ذکر قرآن میں نہیں ہوتا، سورہ ہود میں نہیں ہوتا، تو میں بھی آپ کو نہیں سناتا۔ یہ ایسی بات ہے، ایسی قوم کا عذاب ہے جس کو کہتے ہوئے زبان بھی شرم آتی ہے، سنتے ہوئے کان بھی شرم آتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں ہے۔ اور آج امریکہ، یورپ اس کو لیگل کیا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، شادی کس میں ہوتی؟ مرد اور عورت کے بیچ میں شادی ہوتی۔ ہم نے نہیں مردہ شادی کر لیتے ہمیں، کہ تو امریکہ کیا بولتا؟ اچھا کر لو، کیا بھی پرابلم، مردہ شادی کر لو۔ تو اگر مردہ شادی کرتے تو ہمیں کہاں سے پیدا ہوتے تھے؟ لیکن اللہ کی اس قانون کو انہوں نے کیا کیا؟ بدل دیا۔ یہ قوم ہے قوم لوط۔ اس قوم کا نام کیا ہے؟ قوم لوط۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ ان کے اندر بڑی گندی عادتیں تھیں، اور انہی عادتوں میں یہ بھی باتیں تھیں کہ وہ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کو بولا کہ دیکھو فجر کے بعد اللہ کا عذاب آنے والا ہے، آپ ایسا کرو اپنی 2 بیٹیوں کو لے کے چلے جاؤ، جو بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی مسلمان نہیں تھی، اپنی 2 بیٹیاں مسلمان ہوئی تھی، لوط علیہ السلام لے کر چلے گئے۔ جاتے جاتے اللہ نے بولا دیکھو ایسا نہیں کرنا کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا، میرا گھر کیسا ہے، میری بیوی کیسی، کیا نہیں کرنا؟ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے اس بستی کو ایسے اٹھا کے اوپر تک لے گئے۔ کہاں تک لے گئے؟ بستی کے جانوروں کے، بکریوں کے منمنانے، گائیوں کے آواز کو آسمان کے فرشتوں نے سنا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ وہاں تک فرشتے اس بستی کو لے گئے، گھروں سمیت، لوگوں سمیت۔ فرشتوں نے الٹ کر وہاں سے کیا کر دیا؟ نیچے پھینک دیا۔ اتنا ہی نہیں ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش پھر اوپر سے برسائی اور پنشمنٹ دے دی۔ چونکہ ان کا عمل ویسے تھا، ان کی کرتوت ویسے تھی، اللہ نے پنشمنٹ بھی کیا دیا؟ اتنا سخت پنشمنٹ دیا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیتا ہے کہ ایسی برائی کرنے والوں سے ہم کیا رہیں؟ دور رہیں۔ اب یہ زمانہ ایسا ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، اور موبائل میں
اسمارٹ فون میں ایسے ویڈیوز بچوں میں عام کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچے سارے دیکھتے ہیں اور یہ شیطنت ہے۔ جب بھی اس طرح کا شیطان آپ کو وسوسہ ڈالے، اس قوم کا انجام آپ پڑھ لیجیے، اس قوم کو اللہ نے کیسے برباد کیا، یہی بربادی ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے۔ یہ ہے قوم، کیا نام اس کا؟ قوم لوط۔ اس وقت امریکہ، یورپ، اس نے اس چیز کو جائز قرار دیا، مطلب لیگل ہے، کوئی بات نہیں۔ جیسے میل اینڈ فیمیل شادی کر سکتے ہیں، میل اینڈ میل بھی شادی کر سکتے ہیں، فیمیل اور فیمیل بھی، وہاں ان کے پاس لیگل ہے، اور ہمارے پاس بھی ایک زمانے تک وہاں پتہ نہیں کیا ہے، ہمارے پاس کورٹ میں چل رہا تھا، لیٹسٹ کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم کا تذکرہ کیا، قوم شعیب کا تذکرہ کیا۔ اس قوم کا کیا پرابلم تھا؟ یہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اس پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ لوگوں سے لیتی تو پورا دیتی، جب لوگوں کو دینے کی بات آتی تو کیا کرتی تھی؟ کم دیتی تھی، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ یہی کچھ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ ہود میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عذاب سے، آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایسی عادتوں سے ہمیں بچائے رکھے جن سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ کل ہم لوگ سنیں گے سورۃ یوسف، جس میں ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں ہمارے ساتھ ہیں، بہت سارے خواب بھی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا خواب بھی ہے، قیدیوں کا خواب بھی ہے، بادشاہ کا بھی خواب ہے، یہ سارے خواب ہیں۔ ان خوابوں کے بارے میں کیا کچھ حقیقتیں ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔